میں نے بارٹ لا کیا ہوا ہے, ایل ایل بی آنرس کیا ہے یونیورسٹی آف لنڈن سے, اس کے بعد ماسٹرز ان لا کیا ہے بی پی پی لا اسکول لنڈن سے, ماشاءاللہ. اور اس کے بعد بارٹ لا کیا ہے جی. اس میں جو میرا اسکول تھا وہ بی پی پی لا اسکول تھا, جو میرا بورڈ تھا وہ لنکن زن تھا جی. ٹھیک تو ہے یہ میری ایک پروفیشنل جو کوالیفیکیشن ہے جی. اب اس کے بعد وہ پروفیشنل کوالیفیکیشن تو کمپلیٹ ہو کیا گئی. سمجھتے ہیں پی ٹی آئی پی ایم ایل این وغیرہ تھے؟ چھوٹا لفظ ہے سر یہ پوڈ کاسٹ نکلے گی تو آپ جی جانے دیں جناب, تو میں کچھ چھپا کے کر رہا ہوں. پارٹی سے کیوں نکالا گیا, یا آپ جو ہے خود نکلے پھر آپ نے دیکھا پارٹی کے بغیر تو کوئی میری عزت نہیں ہے, اس کے بعد آپ واپس آ گئے. پارٹی بازی کھیلنا, کبھی آنا کبھی جانا, یہ آپ کو آسان لگتا ہے کہ میں جو ہے نا کبھی آؤں کبھی جاؤں؟ جب عزت باہر نہیں ملی آپ دوبارہ پارٹی میں منہ مارنے آ گئے کہ چوک وچ رکھ کے منجی ٹھوکاں گے. آپ کیا کوئی ڈان ہے؟ اپنے آپ کو کیا کوئی گنڈا سمجھتے ہیں؟ کوئی یہ سریعام جو آپ گنڈا گردی کر رہے ہیں, چیلنجز کر رہے ہیں, پھر بعد میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کی جو ہے نا وہ ویڈیو آ جاتی ہے جی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. عثمان مانگڑ کی سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ویڈیو ملی ہے آج تک؟ سر آ جائے گی. آپ نے جس طرح چیلنج کیا نا, کون آپ نے جس طرح چیلنج کیا چوک وچ رکھ کے اب آپ نے پوچھا میں گنڈا ہوں یا میں کوئی ڈان ہوں؟ جی قادیانیوں کے لیے میں گنڈا اور ڈان ہی ہوں. آپ ہیں جی ہوں. تو آپ کیا قانون توڑ دیں گے؟ نہیں, میں قانون کے تحت ان کی منجی ٹھوکوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں تو ہم اپنی گردن کٹوانے کو تیار ہیں, آپ سافٹ ویئر اپڈیٹ کی بات کر رہے ہیں. جو ہوتا ہے ہونے دیں جی. سی ٹی ٹی لے گی تھی, 4 دن رکھا تھا, مجھے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تو نہیں. مجھے اشارہ مل گیا 5 ویوز 5 لائکس والا یوٹیوبر یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے. اگر آپ کو لگا کہ 5 ویوز 5 لائکس والے آپ کو بولا تو میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں. کوئی شخص اگر برانڈ بنا ہے تو وہ تحریک کی وجہ سے بنا ہے. اس سے پہلے عثمان خضر مانگڑ کا کوئی قد کاٹ نہیں تھا, نعیم چٹھا قادری کو کوئی نہیں جانتا تھا. اگر ان کا یہ لیول بنا ہے, ان کا یہ گراف بنا ہے تو ٹی ایل پی کی تحریک کی وجہ سے بنا ہے. تو 2002 میں عثمان خضر مانگڑ ایم پی اے کیسے بن گیا؟ اچھا 2008 میں عثمان خضر مانگڑ ایم پی اے کیسے بن گیا؟ 2012 میں عثمان خضر مانگڑ کا والد وفاقی وزیر کیسے بن گیا؟ یہ اختلاف کر رہے ہیں کہ نعیم چٹھا کو عہدے سے اتار دیا گیا اور نعیم چٹھا نے جناب اس نوٹیفیکیشن کو ماننے سے انکار کر دیا. سراسر جھوٹ ہے. اگر نعیم چٹھا غدار ہے تو پھر خدا نخواستہ عثمان مانگڑ تو کافر ہو گیا. اور یہی چیز میں نے لکھ کے ساتھ صاحب کو اسی لمحے انفارم کی. 12 لوگوں کے اس کے اوپر سائن ہے. یہ آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے؟ ایچ اینڈ ایوری تھنگ سر. میں یہاں پہ پوڈ کاسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ نعیم چٹھا صاحب اور یہ جو سارا معاملہ تھا مرکز کا, آئی واز دی گارنٹر ان بٹوین. چٹھا صاحب کو ساتھ کھڑا کر کے بیان ہے کہ چٹھا صاحب مرکز کے نوٹیفیکیشن کو مانتے ہیں, اسی تاریخ کا بیان ہے. سعد حسین رضوی صاحب کو بھیجا گیا بیان ہے. چٹھا صاحب کو اتارنے کے بعد یہ کہا گیا کہ ادارے کون ہوتے ہیں نوٹ کرنے والے؟ اداروں کا کیا کام ہے ہماری جماعت کے ساتھ؟ چٹھا صاحب اداروں کے ملازم ہے کہ جماعت کے عہدیدار ہیں؟ کس لیے لکھا گیا ادارے نوٹ کر لیں؟ اس کی وجہ بتائیں نا ادارہ. مجھے چلیں آپ ساری بات چھوڑیں, نیکسٹ ٹائم اتارنے والوں کو آپ پوڈ کاسٹ میں بٹھائیں, ان کو صرف ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں یہ کیوں لکھا گیا کہ ادارے نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک سوال. جب آپ کہتے ہیں کہ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب بکریاں چرانے پہ لگا دیا گیا, تو پھر سوال تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہو سکتا ہے. کیا یہ ڈویژن سے نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کون سے ادارے کو کیوں نوٹ کروایا؟ جواب لے کے دیں. سر پارٹی میں ہر جگہ پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹ کر رہے ہیں, لڑائی کی صورتحال ہے. کیا اس کو کم کرنے کے لیے پارٹی میں کوئی ریفارمز آنے چاہیے؟ امیر صاحب نے کہا مسودہ تیار کرو اور مجھے پیش کرو. پروپیگنڈا یہ ہے جی مانگڑ نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا, آئے نا میرے سامنے بیٹھے مانگڑ کو غلط ثابت کریں. اب بابا جی کے نظریے کے اوپر کھڑا ہوا ہے, کسی ایک بندے کے پاس جا کے میں کہہ سکتا ہوں آؤ میرے ساتھ مل جو نئی جماعت بنانی, وہ میرا قتل کر دیں گے. the very next day جس بندے نے میرا وہ خطاب سنا ان کو اس کے عہدے سے اتار دیا گیا. وہ جو 100-150 بندہ سارے گئے جو یو سی لیول کے جو اس میں عہدیدار بیٹھے ہوئے تھے نا جی, سارے اتار دیے گئے. آپ کو اس کا بھی پروف چاہیے ہوگا تو میں آپ کو پروف اتارنے کا پروف دے دوں گا ود وائس ریکارڈنگ, جس میں امیر کہہ رہا ہے اس سرٹن کنسٹیچوئنسی کا کہ ہمیں اوپر سے حکم آیا ہے کسی سرٹن کوارٹر سے کہ انہوں نے رات کو عثمان مانگڑ کا خطاب کروایا ہے, ان کو عہدوں سے اتار دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹی کے او پوڈ کاسٹ میں آپ اباب کا خیر مقدم ہے. آپ اباب سے ہماری یہ گزارش ہے ٹی کے او پوڈ کاسٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو, فیس بک پیج کو, ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو, انسٹاگرام اکاؤنٹ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ٹی ایل پی کی بڑی خاص شخصیت سر فہرست دھرنا ہو یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو, ان شخصیت کو ہم جو ہے وہ سر فہرست دیکھتے ہیں. میرے ساتھ آج بڑی زبردست شخصیت موجود ہیں, بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام طاہر بھائی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. سر آپ کا شکریہ, آپ نے بھی ٹائم دیا. اٹس آل مائی پلیئر سر. بہت شکریہ سر.
ہماری پوڈ کاسٹ میں آپ کا ویلکم بھی ہے. تھینک یو ویری ٹھیک ہے مچ. سر, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا آپ کا انٹرو کرتے ہیں, پھر بڑے سخت سوالات میں لے کے آیا ہوں. I always welcome, hard questions, tough questions. مینیج کریں گے, Yeah, سامنا sure, کریں گے. sure, why not, sir? ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا, عثمان خضر مانگٹ, مانگٹ کیا لفظ ہے, مانگٹ کیا چیز, آپ کی کاسٹ ہے یا کیا؟ جی, مانگٹ میری کاسٹ ہے, مانگٹ میرے گاؤں کا بھی نام ہے, جٹ برادری ہے. اچھا یہ جٹ برادری جی سے بالکل مانگٹ. جی. ٹھیک ہو گیا. فیملی کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے گا, کس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, امیر غریب, کتنی شادیاں, بہن بھائی کتنے؟ ریئلی ٹف کوشچن, کتنی شادیاں؟ الحمدللہ جی, ایک ہی شادی ہے, 2 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے. دوسرے کا کوئی پلان؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے الحمدللہ جو ہے نا جی. خوش ہے. جی, دوسری شادی ہماری بابا جی کے نظریے سے ہوئی ہوئی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہو گیا. اور کتنے بہن بھائی وغیرہ؟ میرے 2 بھائی ہیں, ایک بہن ہے, والدہ بھی حیات ہیں, والد بھی حیات ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. کوئی اور بھی لاء کی طرف؟ میرے بڑے بھائی بھی لائر ہیں, میری سسٹر بھی لائر ہیں. تینوں نے ایک ہی جو ہے جی بس الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا, زبردست ہو گیا. تو آپ جو ہے وہ سب سے بڑے چھوٹے؟ میں سب سے چھوٹا ہوں جی, بہن میرے سے چھوٹی ہے جی. ٹھیک ہے. بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, زبردست ہو گیا. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ کوالیفیکیشن وغیرہ کتنی ہے, مزید کچھ لے کے رن کر رہے ہیں یا ختم, ایجوکیشن ختم؟ بیسکلی جی میں نے بارٹ لاء کیا ہوا ہے, LLB آنرس کیا یونیورسٹی آف لنڈن سے. اس کے بعد ماسٹرز ان لاء کیا ہے BPP لاء اسکول لنڈن سے. ماشاء اللہ. اور اس کے بعد بارٹ لاء کیا ہے جی. اس میں جو میرا اسکول تھا وہ BPP لاء اسکول تھا, جو میرا بورڈ تھا وہ لنکن ان تھا جی. ٹھیک تو ہے. یہ میری ایک پروفیشنل جو کوالیفیکیشن ہے. جی. اب اس کے بعد وہ پروفیشنل کوالیفیکیشن تو کمپلیٹ ہو گئی ہے, اب بابا جی کے مشن کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں جی. تو اس میں یہ جذبہ سر, یہ جذبہ کیا, آپ تو ایک جو ہے وہ دنیا دار بندے, اتنی ڈگریز لینا, تو پھر یہ دین کی طرف دوڑ جانا, یہ کیا چیز ہے سر؟ یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے, آپ کے اللہ جس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کر دے. ٹھیک ہے. باقی آپ کے برادران بھی اس طرح کے؟ الحمدللہ میری فیملی میرے سے زیادہ بابا جی سے افیلیٹڈ ہے. ماشاء اللہ. الحمدللہ مشکل وہ میرے سے پہلے سے افیلیٹڈ ہے. آپ کو لے کے آنے والے وہ ہیں یا آپ یہ ایسا لائک my whole family voted for TLP in 2018. ٹھیک ہے. I didn't voted for TLP in 2018. آپ نے نہیں دیا؟ نہیں, I voted for عمران خان in 2018. TLP سے پہلے بھی سیاست میں تھے اور PTI کے ساتھ تھے؟ نہیں, ووٹ عمران خان کو کیا 2018 میں. تو آپ ان کے ساتھ تھے؟ ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں تھا. تو ٹھیک ہے. میری فیملی نے 2018 میں بھی, بلکہ بابا جی کا جلسہ ہوا حفظ آباد, میرے بھائی بھی اس وقت بھی ساتھ تھے. ٹھیک ہے. تو میں سر 2021 میں TLP میں آیا ہوں جی. زبردست. فارمل جو میری ایسوسیشن ہوئی ہے, میری شمولیت ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے TLP میں شامل ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا تو کیوں کیا, کس نے آپ کو متاثر کر دیا TLP جوائن؟ آپ نے کہا نا میں نے ووٹ عمران خان کو دیا, تو آپ اگر سیاست کو پسند کرتے تو آپ PTI کی طرف چلے جاتے. ٹھیک ہے. آپ تو ایک دنیا دار شخص تھے, کیوں TLP کو جوائن کر لی, کس نے متاثر کر دیا آپ کو؟ سر دیکھیں, 2018 میں ایک امید تھی کہ شاید عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرے. ٹھیک ہے. عمران خان جو میسز کو سرو کرے, وہ جو نوکریاں اور وہ جو غریبوں کے لیے گھر اور وہ لائک بہت بڑے بڑے دعوے تھے. جی بالکل. تو ہم نے کہا کہ باقی سارے پالیٹیشینس کو پہلے جو ہے وہ ان کو آزمایا ہوا ہے. جی. تو میرے ذہن میں ایک یہ چیز تھی کہ اس کو ایک دفعہ ووٹ کرنا چاہیے. لیکن 2019 میں مجھے پتا چل گیا کہ ہی از دی بگیسٹ اسکیمر ان دا ہسٹری آف پاکستان. سب سے بڑا اس نے جھوٹ بولا ہے, فراڈیا ہے, نوسر باز ہے. ٹھیک ہے. اور اپنی غلطی کو ریئلائز کر لیا, اور 2019 میں پتا چل گیا آپ کا ووٹ ضائع ہوا. جی ضائع ہوا. سمجھتے ہیں؟ جی ضائع ہوا جی. ٹھیک ہے. تو اب کی بار ووٹ اب تو الحمدللہ اب تو الیکشن کانٹیسٹ کر لیا TLP کے ٹکٹ پہ. الیکشن کیا ہے؟ جی 2024 میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے کی سیٹ پہ, اور اب تو ووٹ سپورٹ جان ہر چیز جو ہے TLP کے لیے. جی بڑی بات ہے سر, زبردست ہو گیا. آگے بڑے کچھ سخت سوالات بھی ہیں, آپ تو اتنا کچھ سپورٹ کر رہے ہیں, تو آپ کے ساتھ کیا کردار ادا کیا ذرا میں یہ بھی پوچھوں گا آپ سے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا پارٹی میں آپ کا کردار کیا تھا, آپ نے اس کو کیسے نبھایا, کیسے لے کے چلے؟ اور سر ایسا ہی کہ پارٹی میں جب میں شامل ہوا تو آنیسٹلی اس وقت میں اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور میرے بہت سارے انٹرویوز بھی پڑے ہوئے ہیں. میرے سے کسی نے پوچھا آپ پارٹی میں کیوں آئے ہیں, جی تو میں نے اس وقت نہیں کہا کہ جناب نظریہ میرے سر پہ چڑھ گیا. میں نے اس وقت بالکل بھی نہیں کہا کہ جناب میں ختم نبوت کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. سارے انٹرویوز پڑے ہوئے, ہم کیوں جھوٹ بولیں. ٹھیک ہے. میرے سے امیر محترم نے انٹرویو کیا, انہوں نے میرے سے پوچھا پارٹی میں کیوں آئے, میں نے کہا جی الیکشن لڑنے. آپ کی پرسنالٹی کو میں ایڈمائر کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یو آر دا ینگ وائبرنٹ لیڈر, آئی شوڈ ورک ود یو. جی.
تو میں نے اس وقت بڑی کلیئر بات کی اور اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا امیر صاحب نے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے میرے پہ ٹرسٹ کیا. میں نے پارٹی کو جوائن کیا. سعد صاحب کو میں نے ہائی کورٹ میں دیکھا تھا جب اریسٹڈ تھے اور ان کو اپیئر کیا جانا تھا ہائی کورٹ میں, پروڈیوس کیا گیا تھا. بالکل بالکل. That was the first time I saw him. اور at that time مجھے لگا کہ یہ بندہ اس میں کچھ ہے, اس کے پیچھے چلنا چاہیے, اس کے ساتھ ملنا چاہیے. تو میں نے تو گوگل سے نمبر نکالا, سعد صاحب کے سیکرٹری کا رابطہ ہوا, ملنے چلا گیا. رینڈم میٹنگ, کوئی بیچ میں کوئی مولانا نہیں, کوئی لنک نہیں, کوئی تھرڈ پرسن نہیں, ناٹ ایٹ آل. ڈائریکٹلی میں گیا اور جا کے میں نے اپنا تعارف کرایا, بیٹھ گیا. سعد صاحب نے بڑی عزت کی, مجھے پوچھے کیوں آیا, میں نے کہا الیکشن لڑنا ہے. اچھا ڈائریکٹ کا جی الیکشن لڑنا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں ٹائم دیں, ہم تھوڑا سا آپ کے اوپر ورک کرتے ہیں. اور اس کے اوپر پھر کافی سارے لوگوں کی ڈیوٹی لگی, لوگوں نے وہاں پہ ورک کیا, سرویز کیے میرے حلقے میں, میرے ضلع میں, رپورٹس لی گئی. تو جب سب اوکے ہو گیا تو پھر مجھے اوکے کر دیا گیا, پارٹی میں ورک کرنے کا مجھے گرین سگنل دے دیا گیا. زبردست ہو گیا. کافی ورکنگ وغیرہ آپ نے کی. کس وقت آپ کو پتہ لگا ٹی ایل پی جماعت جو ہے, کیونکہ آپ تو ایک دینی نظریے کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ساتھ جڑے, کس وقت پتہ لگا کہ ٹی ایل پی بھی باقی جماعتوں کی طرح ہو گئی ہے پہلے میں اور اب میں؟ آپ کافی ٹائم سے ساتھ ہیں, تو کیا زیادہ فرق دیکھتے ہیں, پہلے کیا تھا اب کیا ہے؟ سر میں تو جس حالت میں آیا تھا, میں تو جو چیز دیکھ کے آیا تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت میں آئیڈیالوجی کو سپورٹ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. میں نے ٹکٹ کے لیے جوائن کیا تھا پارٹی. اس کے بعد یہ تھا کہ میں الیکشن لڑوں. جی الیکشن لڑنا سیدھی بات ہے. اس کے بعد پھر پارٹی کے اندر جب رہے, بابا جی کو سنا جی, اور پھر بابا جی میرے جیسے ایک نکمے شخص کے دل میں بھی گھر کر گئے, اور پھر بابا جی کو روز سننا شروع کر دیا. بابا جی کے دور سے آپ ساتھ چل رہے ہیں؟ نہیں ساتھ نہیں, بابا جی کی تقریریں سنی نا بعد میں جی, ابھی بھی سنتے ہیں جی. وہ تقریریں سنی, ختم نبوت پہ ان کا جناب جو ورک ہے اس کو دیکھا, ان کی بابا جی کی تقریر سن کے تو کوئی بغیرت شخص ہوگا جو اس کے اوپر اگر اس کو اثر نہیں کرتی تو. اچھا جی, تو وہ تقریریں اب ہمارا, ہم سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کے اوپر کام کیا کرنا. سمجھتے ہیں پی ٹی آئی پی ایم ایل این بغیرت ہے؟ چھوٹا لفظ ہے سر, یہ پوڈ کاسٹ نکلے گی تو آپ جی جانے دیں جناب. تو میں کچھ چھپا کے کر رہا ہوں, یہ آپ کی پوڈ کاسٹ میں نہیں, میں ہر روز ولاگ بھی کرتا ہوں. میں تو اس میں بھی کہتا ہوں یہ ان کے لیے چھوٹا لفظ ہے. جو ختم نبوت کے غدار ہیں, بغیرت ان کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے. کیا نہیں ڈاکہ مارا پی ٹی آئی نے ختم نبوت کے اوپر؟ اچھا, کیا نون لیگ نے ڈاکہ نہیں مارا ختم نبوت کے اوپر؟ بالکل. تو جب ڈاکہ مارا تو بغیرت تو بہت چھوٹا لفظ, میں تو بڑا سوفسٹیکیٹڈ ورڈ یوز کر رہا ہوں ان کے لیے. دس از دی سوفسٹیکیٹڈ موسٹ ورڈ آئی کین فائنڈ ایٹ دا مومنٹ ٹو یوز اگینسٹ دیم, ادروائز جذبات تو کچھ اور ہے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا سر. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے شورا کے لوگوں سے جو ہے وہ ملنا جلنا کافی سارا آپ کا رہتا ہے, جیسے آپ نے بتایا میری ڈائریکٹ سعد بھائی سے ملاقات ہوگی. آپ کو پتا ہوگا کہ ٹی ایل پی کے اندرونی جو ہے وہ اختلافات کافی بڑھ گئے ہیں. کیا کس وجہ سے یہ ٹی ایل پی اختلافات کا شکار ہو رہی ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مخلصی مجھے کیوں نہیں دیکھنے کو نظر آ رہی جو بابا جی امیر المجاہدین کے دور میں تھی, لیکن اب وہ نہیں ہے, وہ مخلصی نہیں ہے, مخلص نہیں ہے. سر کوئی اختلافات نہیں ہے. اختلافات جان بوجھ کے اپنی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے اگر کوئی اختلاف بنانا چاہے اور تو وہ بے شک کہہ دے اختلاف ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اگر کوئی بغیر ریسرچ کے اس کو اختلاف کا نام دے دے تو اس کا بھی میرے پاس سولوشن کوئی نہیں ہے. کیا اختلاف اس وقت لوگ زیادہ اس وقت کیا اختلاف کر رہے ہیں؟ یہ اختلاف کر رہے ہیں کہ نعیم چٹھا کو عہدے سے اتار دیا گیا اور نعیم چٹھا نے جناب اس نوٹیفیکیشن کو ماننے سے انکار کر دیا. سراسر جھوٹ ہے. ان کے پاس نالج ہی نہیں ہے, ان کی ریسرچ ہی نہیں ہے, ان کا انٹریکشن ود دا ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ آف دا پارٹی لمیٹڈ ہے. نعیم چٹھا صاحب کو عہدے سے اتارا گیا. نعیم چٹھا صاحب کو جب اتارا گیا اسی وقت امیر محترم سے میرا رابطہ ہوا. امیر محترم نے میری ڈیوٹی لگائی نعیم چٹھا کے پاس جانے کی. اچھا جی, اگر کسی بندے کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کسی بندے کو اس کے اوپر کوئی اس کا دوسرا ورژن ہے تو نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ اس کو میرے سامنے بٹائیں. میں ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ میں ثابت کروں گا کہ امیر صاحب نے نعیم چٹھا کے پاس مجھے بھیجا. نعیم چٹھا نے جو ہے اس وقت جاتے ہی مجھے کہا کہ آپ لوگ میرے پاس امیر صاحب کا پیغام لے کے آئے ہیں, میں پارٹی کے نوٹیفیکیشن کو منوان قبول کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تحریک لبیک پاکستان کے نظریے پہ بابا جی کی جماعت پہ ہزاروں عمارتیں قربان, اور یہی چیز میں نے لکھ کے سعد صاحب کو اسی لمحے انفارم کی. 12 لوگوں کے اس کے اوپر سائن ہے. یہ آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ سر. اور اس کے بعد سعد صاحب کی اس میں صرف ایک چیز ڈیمانڈ کی گئی کہ نعیم چٹھے کی ملاقات جو ہے وہ سعد صاحب کے ساتھ ایز اے کارکن کی جائے. اس میں جناب ایز اے کارکن اس کا رائٹ بھی ہے, سعد صاحب نے ایگری ود کیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انفارچونیٹلی اس ملاقات کو نہیں ہونے دیا گیا, اور پورے پاکستان میں ایک چیز بار بار ٹائم اینڈ اگین پوسچرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نعیم چٹھے کو امیر سے اتار دیا گیا تو پورے پاکستان میں نعیم چٹھا احتجاج کر رہا ہے.
نعیم چٹھا بالکل ضلع کی عمارت کا. میں نعیم چٹھے کے ساتھ کیوں کھڑا ہوا ہوں آج؟ میں صرف اور صرف نعیم چٹھے کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ امیر صاحب کے حکم پہ میں نعیم چٹھے کے پاس گیا. نعیم چٹھے نے میرا وہاں پہ جانا، اس نے مجھے ویلکم کیا. امیر صاحب کے حکم کو جناب اس نے منو ان قبول کیا اور اس نے کہا کہ جناب جماعت کے اوپر 1000 عمارتیں قربان. تو ایسے مخلص شخص کو آج میں رستے میں چھوڑ جاؤں تو کل میرے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟ آپ جیسے غیرت مند شخص کیا ٹی ایل پی میں اور موجود نہیں ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو ادھر سے کیوں ہٹایا گیا؟ یہ میرا آگے سوال. نعیم چٹھا کے ساتھ پوری جماعت کھڑی ہوئی ہے، نعیم چٹھا کے ساتھ ہر بندہ کھڑا ہوا ہے جماعت میں. ان کو ہر جگہ روکا. چند شرپسند عناصر ہیں جو اس کو اپنی پبلسٹی کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو، اپنے آپ کو ابھارنا چاہتے ہیں. میں اس چیز کو نہیں کہتا سر. اگر ان کو پرابلم ہے، میں یہاں پہ پوڈ کاسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ نعیم چٹھا صاحب اور یہ جو سارا معاملہ تھا مرکز کا، آئی واز دی گارنٹر ان بٹوین. آپ نے گارنٹی دی اس کی؟ یس، آئی واز دی گارنٹر ان بٹوین. میں آج بھی نعیم چٹھا کی گارنٹی لے رہا ہوں اور اس وقت ان رائٹنگ سعد صاحب کو انفارم کیا ہے. تو پھر وہ کون سے عناصر ہیں جنہوں نے اس ساری چیز کو سبوٹیج کر دیا؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ کون کہتا ہے کہ نعیم چٹھے کو عہدہ چاہیے اور اس چیز کے اوپر وہ اپنی وہ کریڈیبلٹی کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے فلاز کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. نعیم چٹھے کو عہدہ نہیں چاہیے. میں کیٹیگوریکلی سعد صاحب کو لکھ کے بتا چکا ہوں، میں سعد صاحب کو لکھ کے آگاہ کر چکا ہوں کہ نعیم چٹھا آپ کے مرکز کے نکالے ہوئے نوٹیفیکیشن کو قبول کرتا ہے. دو اس میں جسٹیفیکیشن نہیں دی گئی کہ کیوں اتارا ہے. نعیم چٹھا صاحب کو عہدہ نہیں چاہیے، لیکن وہ جو ہے وہ پارٹی کے لیے بڑا مشکل شخص بن چکا ہے اور وہ تو بڑے جو ہے نا وہ پارٹی کے اوپر بڑے اعتراضات اور ان کے لیے مسئلہ بن چکے ہیں نعیم چٹھا صاحب مرکز کے لیے، ٹی ایل پی کے لیے. اس کے بارے میں آپ کیا سر؟ وہ لوگ نعیم چٹھا کو مسئلہ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نعیم چٹھا جتنا ختم نبوت کے اوپر پیرا دینے والا شخص، میں نے اگر آپ کارکنوں میں بات کریں تو نعیم چٹھا از آن نمبر 1. اور آج آپ نے اس کو امیر کے عہدے سے اتار دیا. تو کیا اب وہ جماعت کا کارکن بھی نہیں رہا کہ کارکن ہے؟ بالکل ہے. تو آپ اس کو ایز اے کارکن کیوں ایکسپٹ نہیں کر رہے؟ کیوں آپ یہ چیز پوسچرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک طرف مرکز ہے ایک طرف نعیم چٹھا ہے؟ دس از رانگ. آپ اس حد تک چلے گئے ہیں، آپ لوگوں کو اس حد تک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آپ نعیم چٹھے کو انسان بھی نہیں سمجھ رہے. نعیم چٹھا ختم نبوت کا مجاہد ہے and that is why. اور نعیم چٹھا بابا جی کا وفادار ہے، سعد صاحب کا وفادار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عثمان مانگڑ نعیم چٹھے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. جس دن مجھے نظر آئے گا کہ نعیم چٹھا وفادار نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی میں نعیم چٹھے کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. ٹھیک ہے. جس دن مجھے لگے گا کہ نعیم چٹھا ختم نبوت کے لیے کام نہیں کر رہا، نعیم چٹھا جناب کوئی غلط کام کر رہا ہے، میں کیوں نعیم چٹھے کے ساتھ کھڑا ہوں گا؟ سر آپ کم از کم نعیم چٹھے کو تھوڑا سا روم تو دیں، تھوڑی سی سپیس تو دیں. ذیلی امیر کے عہدے سے اتارا ہے، اس کی زندگی تو نہیں چھین لیا آپ نے. بالکل ایسے ایز اے ورکر اس کو تھوڑا سا بریتھ تو کرنے دیں. بالکل. یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم نے ایک کلچر ڈیولپ کر دی ہے، اس کلچر کو کٹ آف کرنا ہے کہ اگر کوئی بندہ عہدے سے اتر جاتا ہے تو اس کو کم از کم ہم انسان تو سمجھا کریں. وہ آپ کا ورکر ہے، وہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، آپ کی طاقت ہے. لیٹ ہم ورک ایز اے ورکر. وہ آپ کے لیے اچھی چیزیں کرے گا. اور اگر آپ عہدے سے اتار کے یہ کہیں گے کہ آج یہ غدار ہو گیا ہے، اگر نعیم چٹھا غدار ہے تو پھر خدا نہ خواستہ عثمان مانگڑ تو کافر ہو گیا، کیونکہ عثمان مانگڑ نعیم چٹھے کے لیے ساتھ اس لیے کھڑا ہوا ہے وہ ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے. بقول لوگوں کے اگر نعیم چٹھا غدار ہے تو آپ کافر ہیں بھائی. اگر اس کا تو پھر یہی مطلب ہے جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اگر وہ غدار ہے تو پھر مجھے تو بڑا ہارش ورڈ یوز کرنا پڑے گا. سر لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، لوگ اس چیز کو غلط پوسچرائز کر رہے ہیں. نعیم چٹھا صاحب اور مرکز میں کوئی دوری نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر چیز سے ساتھ ساتھ آگاہ ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں ایک پروپیگنڈا یہ ہے جی مانگڑ نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، آئے نا میرے سامنے بیٹھے مانگڑ کو غلط ثابت کریں کہ مانگڑ نعیم چٹھا کے پاس امیر صاحب کی مرضی کے بغیر گیا. آئے نا ثابت کریں کہ مانگڑ یہ جو ناراض لوگ جن کو اکٹھا کر رہا تھا کہ کوئی بات نہیں عہدے چلے گئے ہیں، جماعت کے لیے مل کے کام کرتے ہیں، ثابت کریں نا کہ یہ کام مانگڑ نے خود سے کیے. وہ نہیں ثابت کر سکتے تو میں ثابت کر دوں گا کہ میں نے امیر صاحب کی مرضی سے کیے ہیں. کیا گناہ کر دیا؟ ناراض لوگوں کو جماعت سے جوڑنا گناہ ہے؟ نہیں بالکل نہیں سر، یہ تو اپریشیٹڈ بات ہے. نہیں، جو کارکن جو جماعت سے کسی وجہ سے تھوڑا دور ہو رہے ہیں ان کا دکھ سن لینا، دل جوئی کر لینا، یہ گناہ ہے؟ نہیں. پہلے آپ نے الزام لگایا کہ عثمان مانگڑ جناب نئی پارٹی بنا رہا ہے. جب آپ کا وہ الزام جی میں بتاتا ہوں، میں نے سنا ہے بالکل عثمان مانگڑ صاحب، نعیم چٹھا قادری صاحب، شاہد گجر صاحب، دیگر عہدیداران کو جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں آپ کو. کیوں یہ افواہ میں نے بھی جی پہلے جی عثمان مانگڑ نئی پارٹی بنا رہا ہے، پھر جناب عثمان مانگڑ جو ہے دوسرا جب وہ پروپیگنڈا ناکام ہو گیا عثمان مانگڑ جناب دھڑے بازی کر رہا ہے. جب وہ پروپیگنڈا ناکام ہو گیا عثمان مانگڑ ایجنسیوں کے کہنے میں پارٹی میں دراڑ ڈالنے آ گیا.
جب وہ بھی ناکام ہو گیا, عثمان مانگڑ عہدے کے لیے جناب جنگ کر رہے, میں نے پہلے دن اپنے امیر محترم کو آگے بتایا کہ مجھے نہ عہدہ چاہیے, مجھے نہ ٹکٹ چاہیے, بطور ورکر میں پارٹی کو اسٹرینتھن کرنا چاہتا ہوں, مضبوط کرنا چاہتا ہوں, آپ کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا عثمان بھائی ویلکم. میں نے کہا سر پارٹی میں ہر جگہ پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹ کر رہے ہیں, لڑائی کی صورتحال ہے, کیا اس کو کم کرنے کے لیے پارٹی میں کوئی ریفارمز آنے چاہیے؟ امیر صاحب نے کہا مسودہ تیار کرو اور مجھے پیش کرو. اب عثمان مانگڑ کی مخالفت کیوں شروع ہوئی؟ اس کی وجہ وہ ریفارمز تھی. اچھا جی, امیر صاحب کو میں نے بتایا کہ پاکستان میں 70% یوتھ ہے جو 18 سال سے لے کے 35 سال تک کی ایج کی ہے, ہمیں یوتھ ونگ بنانی چاہیے پارٹی میں. امیر صاحب نے کہا اس کے اوپر کام کرو, یہ میں امیر صاحب کے ورڈ یوز کر رہا ہوں, اس کے اوپر کام کرو. تم جب مسودہ تیار کر لو گے, تم اور میں ہر روز رات کو بیٹھ کے میٹنگ کریں گے, ہر روز آن ڈیلی بیسس. یہ امیر صاحب کے ورڈز میں کوٹ کر رہا ہوں اس انٹرویو میں. عثمان تم مسودہ تیار کرو, ہم ہر روز رات کو بیٹھ کے اس کے اوپر میٹنگ کریں گے. اچھا مجھے بتائیے, جب میں اس مسودے کے اوپر ورک سٹارٹ کر دیا, میں نے ریفارمز کو تھوڑا سا میڈیا کے سامنے رکھا کہ دیز آر دی ریفارمز ایٹ دا مومنٹ آئی ایم ورکنگ آن ان دس پارٹی. اس دن سے میرے خلاف آپ نے لابنگ سٹارٹ کر دی, اس دن سے عثمان مانگڑ دڑے باز ہو گیا, عثمان مانگڑ دوسری جماعت بنانے کا. مجھے ایک بات بتائیں, جو بندہ بابا جی کے نظریے کے اوپر کھڑا ہوا ہے, کسی ایک بندے کے پاس جا کے میں کہہ سکتا ہوں آؤ میرے ساتھ مل جو نئی جماعت بنانی, وہ میرا قتل کر دیں گے. شاید یہ بھی چھوٹی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ ختم نبوت کا نظریہ ہے. تو یہ ان لوگوں میں عقل نہیں ہے جو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ نئی پارٹی. آپ مجھے بتائیے گا پارٹی سے نکالا گیا, یہ بھی میں نے بھائی ایک منٹ. اور دوسری بات, عثمان مانگڑ کو نئی پارٹی کیوں بنانی پڑے گی, کیوں, کیا ضرورت ہے؟ تحریک لبیک کس کی ہے؟ عثمان خضر مانگڑ کی ہے. سعد رضوی کون ہے؟ عثمان خضر مانگڑ اپنے آپ کو سعد رضوی سمجھتا ہے. انس رضوی کون ہے؟ عثمان خضر مانگڑ اپنے آپ کو انس رضوی سمجھتا ہے. میں اپنے آپ کو خادم حسین رضوی کا نوکر سمجھتا ہوں. جب میں سمجھتا ہوں سعد صاحب ایم این اے کا کہیں الیکشن لڑے, میں اس کو کانٹیسٹ کر لوں گا, میں ہی ایم این اے ہوں. بھائی ہماری یہ فیلنگز ہیں, ہمیں اپنے پارٹی کیا کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, ہم تو اس لیول کے آپ, لیکن آپ کم از کم ہمیں سانس لینے دیں. ٹھیک ہے, آپ کو ناراض لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ ان کو گولی مار کے سائڈ پہ کر دیں. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ ان کو غدار ڈکلیئر کر کے آپ دفن کر دیں. آپ کو پارٹی سے کیوں نکالا گیا, یا آپ جو ہے خود نکلے, پھر آپ نے دیکھا پارٹی کے بغیر تو کوئی میری عزت نہیں ہے, اس کے بعد آپ واپس آ گئے. پارٹی بازی کھیلنا, کبھی آنا کبھی جانا, یہ آپ کو آسان لگتا ہے کہ میں جو ہے نا کبھی آؤں کبھی جاؤں, جب عزت باہر نہیں ملی آپ دوبارہ پارٹی میں منہ مارنے آ گئے؟ بات یہ آپ کو کس نے کہا؟ سر جی یہ میں نے سنا ہے. میں یہ کس سے سنا ہے؟ دیکھیں افواہ تو ہم نے سنی ہے نا. نہیں, وہ افواہ کس سے سنی ہے, پھر میں جواب بھی دوں گا, پھر میں اس کو اس کے مزاج کے مطابق جواب دے دوں گا. یہ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. سر جو آج حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں, اس وقت بھی یہی کریٹ کیے گئے. ٹھیک ہے, میں نے ایک ٹویٹ کر دی, باعزت طریقے سے میں سائڈ پہ ہو گیا. ٹھیک ہے, جب میں سائڈ آپ نے چھوڑ دی. جی, 1 سال میں پارٹی کا اپنی کیپیسٹی کے اکارڈنگلی میں دفاع کرتا رہا. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو, اپنی حیثیت کے مطابق کرنا ہے نا, ولاگز ہوں, ٹویٹس ہوں, کوئی بھی ایشو ہو. اس 1 سال میں میں اور سعد صاحب رابطے پہ بھی رہے. پارٹی چھوڑ کے بھی آپ جی رابطے میں رہے. جی ٹھیک ہے, بالکل رابطے میں رہے. ٹھیک ہے. سعد صاحب ہائی کورٹ تشریف لے کے آئے, میرے پاس پارٹی کا وفد بھیجا گیا. جی مجھے اس میں ایز اے گیسٹ آف آنر بلایا گیا ہائی کورٹ والے اس ایونٹ میں. جی میں پارٹی میں نہیں تھا. پارٹی کا کوئی اس کے بعد کوئی جلوس ہوا ہے, جلسہ ہوا ہے, مجھے اس میں باقاعدہ وفد بھیج کے دعوت دی گئی ہے. جب میں پارٹی کا حصہ, دوبارہ جوائن کرانے کی کوشش کی گئی ہے. دیکھیں جی, مجھے تو انہوں نے کہا جی بابا جی کا مشن ہے, آئے جی آج یہ جلسہ, آج یہ ریلی, ہم آپ کو لینے آئے ہیں. تو میں جاتا رہوں, میں اس میں شامل رہا ہوں, میں بالکل, میرا دل اس کے ساتھ دھڑکتا تھا. جی ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اب جب میری سعد صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, تو اس ملاقات کے بعد میں نے سعد صاحب سے یہ کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آپ بیہائنڈ دی کرٹن اگر میرے سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں, میں پھر بھی اویلیبل ہوں. آپ مجھے فرنٹ پہ لا کے کام کروانا چاہتے ہیں, میں پھر بھی اویلیبل ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں سامنے آؤں گا, کوئی پرابلم ہے تو میں پیچھے رہ کے بھی کام. انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے عثمان بھائی, آپ جیسے لوگ ہمیں چاہیے, آپ جیسے لوگوں کی ہم قدر کرتے ہیں, آئیں آپ کام کریں. بالکل ٹھیک ہے, آپ ہمارا ایک سافٹ فیس ہیں, ہم دنیا کو دکھاتے ہیں. ہم نے ایمبیسڈرز سے ملنا ہوتا ہے, ہم نے اور لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. ہم نے 22 لاکھ لوگوں کی سیاست نہیں کرنی, ہم نے 22 کروڑ لوگوں کی سیاست کرنی ہے. تو دوز ورڈز ریئلی ٹچڈ مائی ہارٹ. ٹھیک ہے, اینڈ ان دس مومنٹ یہ جو ان بٹوین یہ جو سارا ٹینیور چل رہا تھا, جب میں نے ایک ٹویٹ کر دی اور آئی واز ناٹ ان دا پارٹی, تو اگر میں جلسوں پہ آ رہا ہوں, جلوس پہ آ رہا ہوں, انٹرویوز میں پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ there was something in between, within my heart for the party. کچھ تو ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ عزت اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کو دیتا ہے. عزت اور ذلت کا مالک کوئی شخص نہیں ہے.
عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. بالکل ایسے ہی. میں جماعت میں نہیں تھا. نومبر میں بابا جی کا عرس ہوا, میں 3 دن وہاں پہ جاتا رہا. ہسٹورک طریقے سے کارکنوں نے مجھے تب بھی ویلکم کیا. کوئی بندہ تحریک لبیک پاکستان چھوڑ کے دوبارہ تحریک لبیک پاکستان کے کسی ایونٹ میں جا کے دکھائے, وہ تو اس کو لتاڑ کے رکھ دیں. جی الحمدللہ جناب, پلکوں پہ اٹھا کے 3 دن ایونٹ میں مجھے لے کے گئے. اور یہی چیز مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے مجھے یہ عزت دی ہے. اس پارٹی میں آ کے اگر مجھے عزت مل رہی ہے, رسپیکٹ مل رہی ہے, تو I should work for this party and that is why I came back. چھوڑ کے کیوں گئے؟ The day I came back I announced کہ مجھے نہ عہدہ چاہیے نہ ٹکٹ چاہیے. سعد بھائی نے مجھے کہا کہ تم الیکشن نہیں لڑو گے, پھر تمہیں کیا چاہیے؟ میں نے کہا آپ لڑیں گے, اس الیکشن کو جا کے میں کیمپین رن کروں گا. That's it. مجھے یہ بتائیے چھوڑ کے کیوں گئے تھے؟ سر اس وقت بھی کچھ ایسے حالات پیش کیے گئے, سوشل میڈیا وار اور یہ لائک پروپیگنڈاز اینڈ آل دیٹ, اور اس وقت مجھے لگتا ہے کہ میرا جذباتی فیصلہ تھا. آپ کا وہ فیصلہ غلط تھا؟ جی غلط تھا. یہ آپ تسلیم کرتے ہیں؟ جی بالکل غلط. لیکن آپ کو پارٹی کے لوگوں نے سپورٹ کیا اور آپ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ کوئی بندہ پارٹی کو چھوڑنے کا ٹویٹ کر دے اور اس کے بعد بھی لوگ اس کو اتنی زیادہ محبت کریں. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اس کی مثال ہی نہیں ملتی بھائی جان, کسی جماعت میں بھی نہیں ملتی. بالکل ایسے ہی ہے. ایک بار چلا گیا اس کے بعد بہت مشکل ہے. آپ کے متعلق چند دن قبل میں نے, شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو, مرکزی شورا کے ایک رکن ہیں, ان سے میں نے ایک سوال کیا کہ مانگڑ صاحب, چٹھا قادری صاحب, ان کے ساتھ غلط کیوں کیا گیا؟ تو ان کا کہنا ہے کہ جو جونیئرز ہیں, جو کارکنان ہیں, ان کے کہنے سے تحریکیں نہیں چلتی. اور ان کا ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی شخص اگر برانڈ بنا ہے تو وہ تحریک کی وجہ سے بنا ہے. اس سے پہلے عثمان خضر مانگڑ کا کوئی قد کاٹ نہیں تھا, نعیم چٹھا قادری کو کوئی نہیں جانتا تھا. اگر ان کا یہ لیول بنا ہے, ان کا یہ گراف بنا ہے, تو TLP کی تحریک کی وجہ سے بنا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل غلط کہتے ہیں. آپ کو یہ فیصلہ قبول نہیں ہے؟ یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. فیصلہ تو تب ہوتا جب میں ان کو قاضی مان لوں. اچھا, غلط بات. میں بالکل کوئی برانڈ نہیں ہوں, نہ ہی مجھے برانڈ. چٹھا صاحب آپ کے بارے میں بھی انہوں نے یہ بولا کہ ان کا یہ جو گراف بنا یہ تحریک کی وجہ سے بنا. اس سے پہلے عثمان خضر مانگڑ ایک لائر تھا بس. تو 2002 میں عثمان خضر مانگڑ MPA کیسے بن گیا؟ اچھا, 2008 میں عثمان خضر مانگڑ MPA کیسے بن گیا؟ 2012 میں عثمان خضر مانگڑ کا والد وفاقی وزیر کیسے بن گیا؟ یہ اب اندر کی بات ہے سر. اندر کی بات ہے, میں کوئی چھپی بھی بات کر رہا ہوں. ہم تو اس سے بھائی جو ان کی خواہش ہو سکتی ہے نا کسی بھی بندے کی ایک پولیٹیکل کیریئر میں کہ میں یہاں تک پہنچوں گا, جی, عثمان خضر مانگڑ ان ساری چیزوں کو ٹھکرا کے تحریک لبیک پاکستان میں آیا ہے. اپنا ریکارڈ درست رکھیں. یس, جو بھی بندہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کام کرتا ہے, ان کی عزت کے لیے کام کرتا ہے, اس پہ پہرا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں. اور اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے جو وسیلہ بنایا, اگر وہ تحریک لبیک پاکستان ہے, تو مجھے کھلے دل سے ایڈمٹ کرنا چاہیے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں خود تحریک لبیک پاکستان ہوں, میری آئیڈینٹی تحریک لبیک پاکستان ہے, تو یہ تو پھر سوال بنتا ہی نہیں کہ ہم نے کسی کو برانڈ بنا دیا. کوئی کسی کو برانڈ نہیں بنا سکتا بھائی. تحریک لبیک پاکستان میں عثمان خضر مانگڑ کے علاوہ لاکھوں لوگ موجود نہیں ہیں. بالکل ہے. تو کیوں ان لوگوں کو ریکگنیشن نہیں مل رہی؟ کیونکہ عثمان خضر مانگڑ کو جب آپ نے ایک ڈیوٹی دی, عثمان خضر مانگڑ نے اپنا کاروبار چھوڑا, اپنی پریکٹس چھوڑ دی, سب کچھ. کوئی احسان نہیں کیا, ہم اپنی آخرت سنوارنے ہیں, دنیا نہیں سنوار. عثمان خضر مانگڑ نے پورے پنجاب میں پھر کام کیا. اس جماعت میں ایک بات آپ نوٹ کر لیں, کارکن اس بندے کو پسند کرتا ہے جو بندہ گراؤنڈ روٹ لیول پہ کام کرتا ہے. اس بندے پہ کارکن اپنی جان بھی نچھاور کرتا ہے. کوئی بندہ ہو, وہ عثمان ہو, وہ نعیم ہو, وہ زید ہو, وہ بکر ہو, جو بندہ اس جماعت میں مخلص ہو کے کام کرے گا, کارکن اس کے لیے اپنی جان بھی پیش کر دے گا. ٹھیک ہو گیا, زبردست ہو گیا. اچھا, ایک اور سوال. ایک ویڈیو میں آپ نے کہا ادارے اور اداروں کے سالوں سے اجازت لینی پڑتی ہے. پہلے تو یہ بتایا سالے کون ہیں؟ قادیانی ہیں؟ قادیانیوں کے سہولت کار ہیں. ان کو آپ نے سالے کا, جی ٹھیک ہے, چھوٹا لفظ استعمال کیا ہے. آئندہ سہولت کاری کریں گے تو اس سے اگلا لفظ استعمال کروں گا, کیونکہ قادیانیوں کے سہولت کاروں کے لیے نہ نرم گوشہ ہے نہ نرم زبان ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, آپ بھی بولتے ہیں اور چٹھا صاحب بھی بولتے ہیں, اس کو ذرا واضح کر دینا. سالے کون ہیں؟ جو ان کے سہولت کار ہیں وہ سارے کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں. مطلب آپ کی قادیانیوں کو, جی وہ سالے نہیں ہیں, وہ یک ہیں. اچھا, ہاں جی, جو قادیانیوں کے سہولت کار ہیں وہ یک ہیں. یہ تو وہ بلکہ مرزا یک ہے, قادیانیوں کے سہولت کار پینڑ یک ہیں. اچھا جی, اگلی چیز استعمال کرتے ہیں. تو بہت سر جی بڑا کریٹیکل آپ نے یہ بول دیا. تو بھائی میں کہہ رہا ہوں, میں اس سے بھی سب قادیانیوں کی جو سہولت کاری کرے گا
میں اس سے بھی اوپر جناب الفاظ استعمال کروں گا. ٹھیک ہے ٹھیک. قادیانیوں کے سہولت کاروں کے لیے نہ میرے پاس نرم گوشہ ہے نہ میں آپ کو چلیں اس پوڈ کاسٹ میں آپ نے بات کر ہی لی ہے. جی میں نے کل تقریر کی, پرسوں تقریر کی میں نے کمالیہ میں. جی ٹھیک ہے, کل میری والدہ کو ایک قادیانی خاتون کا فون آ گیا. میں کل رات کو گھر پہنچا, میری والدہ مجھے بتاتی ہیں وہ مینو ایک مرزین دا فون آ گیا سی. اچھا پنجابی سادی عورت ہے نا, جی تو وہ پنجابی میں بتا رہتا ہوں کہ بات پنجابی میں انہوں نے کوٹ کی. انہوں نے کہا جی وہ تہاڈا منڈا اج کل جڑا نا ساڈے خلاف بڑیاں سخت تقریراں کر رہا ہے. تو میری والدہ نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا, میں کوئی حرام دا جمیا ہے, اچھا سخت تقریراں نہیں کرے گا اور کی کرے گا. پھر میری والدہ نے مجھے کہا ہن مینوں وہ تقریر سنا جڑی تو اتنے کیتی ہے. اچھا جی تو بھائی یہ آپ کا جو ہے نا وہ سالے تو بہت چھوٹا لفظ یوز کر رہے ہیں, نیکسٹ ٹائم بڑا کروں گا. یہ ابھی آپ نے کر دیا سر, اس سے بھی بڑا کروں گا, اس سے بھی بڑا کریں گے جی, کیونکہ آپ کو ڈر ہم جن کا کھاتے ہیں ہم انہی کے گیت گاتے ہیں. واہ جن کی نسبت سے یہ عزت ملی ہے, یہ شہرت ملی ہے, یہ سب کچھ ملا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ ہم ان کے گیت گائیں گے, ٹکا کے گائیں گے. ہم نے ابھی کیا کیا ہے, ہم نے تو ابھی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. ابھی کو ہمارا کلیجہ نکل کے تو نیزے کے اوپر تو نہیں لٹک گیا, ہمارے کوئی دان تو نہیں ٹوٹ گئے, ہمارے جوتے تو نہیں خون سے بھر گئے, ہم نے تو قربانی دی کوئی نہیں. ہم نے کیا کیا ہے, ہمارے کو ہاتھ تو نہیں کٹ گئے جنگ یمامہ میں, بس زبان ہم جنگ یموک میں جا کے شہید تو نہیں ہو گئے. ابھی تو ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے, ابھی تو شروع کیا. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا آپ لائر ہیں, بیرسٹر ہیں, قانون کے پاسدار ہیں, جی ٹھیک ہو گیا, اور بیرسٹر ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ چوک وچ رکھ کے منجی ٹھوکیں گے. آپ کیا کوئی ڈان ہے, اپنے آپ کو کیا کوئی گنڈا سمجھتے ہیں؟ کوئی یہ سریعام جو آپ گنڈا گردی کر رہے ہیں, چیلنجز کر رہے ہیں, پھر بعد میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کی جو ہے نا وہ ویڈیو آ جاتی ہے جی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. عثمان مانگڑ کی سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ویڈیو ملی ہے آج تک؟ سر آ جائے گی. آپ نے جس طرح چیلنج کیا نا, کون آپ نے جس طرح چیلنج کیا چوک وچ رکھ کے اب آپ نے پوچھا میں گنڈا ہوں یا میں کوئی ڈان ہوں؟ جی قادیانیوں کے لیے میں گنڈا اور ڈان ہی ہوں. آپ ہیں, جی ہوں. تو آپ کیا قانون توڑ دیں گے؟ نہیں, میں قانون کے تحت ان کی منجی ٹھوکوں گا. اچھا ہاں جی, کیا مجھے قانون کا نہیں پتا؟ کیا مجھے پاکستان میں 1974 کے جو کانسٹیٹیوشن کی سیکنڈ امینڈمنٹ کا نہیں پتا؟ کیا مجھے آرڈیننس 20 کا نہیں پتا؟ کیا مجھے 298C کا نہیں پتا؟ کیا مجھے 1988 سے لے کے 2024 تک جو قادیانیت کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے آئے ہیں مجھے ان کا نہیں پتا؟ مجھے اپنے رائٹس کا بھی پتا ہے, مجھے اپنی لیمٹس کا بھی پتا ہے, مجھے اپنی ڈیوٹیز کا بھی پتا ہے. سر آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا. کون کرے گا سر؟ ہو جائے گا. کون کرے گا؟ جس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں تو ہم اپنی گردن کٹوانے کو تیار ہیں, آپ سافٹ ویئر اپڈیٹ کی بات کر رہے ہیں. جو ہوتا ہے ہونے دیں. جی سی ٹی ٹی لے گی تھی, 4 دن رکھا تھا, مجھے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تو نہیں. کیا ڈیمانڈ کیا تھا انہوں نے؟ ایک ہی چیز ڈیمانڈ کی تھی کہ زہیر الحسن شاہ صاحب کا جو بیان ہے اس سے لا تلقی کا اظہار کر دو. میں نے کہا تھا ان سے لکھوا کے لے آؤ جو انہوں نے دیا تھا قاضی والا. انہوں نے کہا کہ جناب ہاں جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, ہم 14 اگست کی ریلی میں نہیں جائیں گے جو ختم نبوت کی ریلی تھی. تو میں نے کہا تھا آپ زہیر الحسن شاہ صاحب سے لکھوا کے لے آئیں. کیا یہ ڈاکومنٹ سائن کرنے کے بعد میں مسلمان رہوں گا؟ اگر رہوں گا تو میں سائن کر دیتا ہوں. یہ تو ایمان کی بات آ گئی سر ادھر. بھائی ہم دیکھیں, ہم انہی کے لیے ہم ایسے ہی ہے. جب ہم رسول اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں پھر ہم سینہ چوڑا کر کے بات کرتے ہیں, ہم بیگی بلی کی طرح بات نہیں کرتے. یہ سینہ چوڑا کرنا ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ یہ ہمیں اس وقت کے مجدد حافظ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ نے سکھایا ہے. انہوں نے بتایا ہے ستم گاری درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو وہ کیا تھا کہ جتھے قادیانی دی گل ہوئے اوتے چوک وچ رکھ کے منجی ٹھوکنی, وہ یہی تھا. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. چلیں ابھی اب آپ اپنے الفاظ پہ قائم بھی رہیے گا. جی میں قائم ہوں. جی ٹھیک ہے سر. زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ مار دیے جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ چٹا صاحب نے بتایا نہیں تھا مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں پہ کون آئے گا؟ رسول اللہ کی ذات. تو ہم کن کے لیے مرے ہوں گے؟ رسول اللہ کی. تو اور سانو کی چاہیے. واہ واہ, یہ بہت زبردست آپ کا جو ہے نا وہ ایک. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب میں نے رکن شورا کا آپ کی نظر سے وہ گزرا, چونکہ مجھے اشارہ مل گیا, 5 ویوز 5 لائکس والا یوٹیوبر یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے آج تسی ڈاڑیاں گلاں سن لیاں نے. 5 ویوز 5 لائکس والا یوٹیوبر, ٹھیک ہے. آپ نے ایک بات کی کہ تحریک وچ کیوں نہیں عزت بنی تہاڈی, شورا رکن شورا چودھری رضوان احمد صاحبی, کہ یار اگر تساں نے کام کیتے نے تو تہاڈی عزت کیوں نہیں بنی. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کیا قربانیاں نہیں دی؟ آپ جو ہے وہ ایک شخصی اختلاف رکھنا شروع کر دیا, آپ نے ایک شخص کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. آپ اگر اختلاف رکھتے ہیں تو ایک لیول پہ رکھیں نا, کسی بات کا رکھیں. آپ نے شخص کو ٹارگٹ کرنا. میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے جی, یہ شروع کس نے کیا؟ سر یہ میں نے تو اس سے پہلے کوئی میری ایسی بات سنی آج تک آپ نے؟ جی نہیں سنی. پھر اب آپ کو بتاتا ہوں کہ پارٹی کے ایڈیشنل ڈپٹی سیکرٹری جنرل کو میں نے بتا کے میں نے وہ تقریر کی ہے. ٹھیک ہے, یہ جی میرے پاس پروف ہے. پروف ہے. جی میں نے ان کا وہ انٹرویو ان کو بھیجا اور میں نے بتایا کہ یہ جواب طلب انٹرویو ہے اور میں اس کے اوپر جواب دوں گا. ٹھیک ہو گیا
تو یہ آپ نے اس لیے اس پہ رپلائی دیا؟ انہوں نے شروع کیا نا جی, انہوں نے انٹرویو دیا. سر میں نے ایک سادہ سا سوال کیا جی انہوں نے کیا, آگے انہوں نے اپنے مائنڈ کے مطابق جواب دیا, مجھے نہیں پتا تھا. تو میں نے بھی اپنے, میں چل رہا ہوں, میں نے بھی اپنے مائنڈ کے مطابق جواب دے دیا, بات ختم. معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا, مجھے تو نہیں اس چیز کا آئیڈیا تھا بھائی. نہیں دیکھیں, سب سے پہلی بات, اگر آپ کو لگا کہ 5 ویوز 5 لائکس والے آپ کو بولا تو میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں سر. مجھے آپ کا دل دکھانا تو میرا بالکل جو ہے مقصد ہی نہیں ہے, ان کا دل دکھانا بھی مقصد نہیں ہے ہمارا. کسی سے کوئی رضوان سیفی صاحب سے میرا کوئی زمین کا رول ہے, رضوان سیفی صاحب سے میرا کوئی بننا سانجھ ہے ان کے ساتھ, گاؤں میں یہی لڑائیاں ہوتی ہیں نا جی, ایسے ہی ٹھیک ہے, وہ ہماری کوئی دوار سانجھی ہے ٹھیک ہے, کوئی ان کے ساتھ میری تو رضوان سیفی صاحب کے ساتھ زندگی میں ملاقات ایک ہے, وہ بھی ایک ریلی میں السلام علیکم ہوا, میں تو اس کے علاوہ ان کو آج تک ملا ہی نہیں ہوں. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے قربانیاں نہیں دی؟ بالکل دی ہیں, آپ اپریشیٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتا ہوں. ٹھیک ہے, جس بندے نے, ہم رضوان سیفی صاحب کیا اس جماعت کے لیے اگر ایک چھوٹے سے چھوٹے کارکن نے بھی قربانیاں دی ہیں, ہم اس کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں. ٹھیک ہے, جو رسول اللہ کی راہ میں قربانی دے گا ہم اس کے نوکر کے بھی نوکر ہیں. میرے انٹرویو کی وجہ سے آپ کا آپس میں اختلاف, شخصی اختلاف؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. انہوں نے ایک سوال اٹھایا, میں نے اس کا جواب دے دیا, کوئی شخصی بالکل اختلاف نہیں ہے. سر جی, آپ لوگوں کے آئے دن ویڈیوز آ رہی ہیں اور اشارتاً آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پارٹی کے ساتھ دوبارہ رکھا جائے, عہدے دیے جائیں. مرکز سعد رضوی صاحب کیوں نہیں آپ کی بات سن رہے, آپ کو کیوں نہیں رسپانس دیا جا رہا؟ اس شخص پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جس کے دل میں عہدے کی خواہش ہو, اور اگر میرے دل میں عہدے کی خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ روز محشر مجھے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رکھے. اللہ اکبر. اب اگلی بات, بہت بڑی بات. اب اگلی بات کہ جو عہدہ لینے کے لیے لوگوں کو بہت ساری چیزیں اٹھانی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے, الحمدللہ ٹھیک ہے سر, وہ اس عہدے کے لیے پچھلے مرکز میں میٹنگ ہوئی, اراکین شورا بھی بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, باقاعدہ وہاں پہ کافی سارے عہدوں کی آفر بھی کی گئی. الحمدللہ میں نے موقع پہ کہا کہ مجھے کسی عہدے کی نہ میں خواہش رکھتا ہوں نہ میں طلب رکھتا ہوں, مجھے بطور کارکن قبول کرے اور مجھے بطور کارکن کام کرنا ہے. آپ کا ایسا کوئی مائنڈ نہیں ہے کہ جو ہے نا, ناٹ ایٹ آل سر, ناٹ ایٹ آل. ویڈیوز آپ کی جو آ رہی ہے اشارہ تو یہی دے رہی ہے. اس میں کسی ایک ویڈیو میں نے کہا ہو کہ مجھے عہدہ چاہیے, میں نے تو اپنی آج تک کسی ویڈیو میں اپنی بات بھی نہیں کی. شور کیوں مچایا جا رہا ہے؟ ہم تو بچا ہی نہیں رہے سر, ہر جگہ آپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں. کیا یہ ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ یار ہمیں کیوں نکالا گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. وہ تو نواز شریف کی آپ نے کہیں دیکھی ہوگی, میری تو ایسی ہے کوئی. سر میں انشاءاللہ اس کے ساتھ کوشش لگا دیجیے گا, لگا دوں گا انشاءاللہ. جی ہمیں تو نہ نکالا گیا, ہمیں تو نہ جناب کچھ کیا گیا. لوگ عہدوں کے لیے مارے پھرتے ہیں, پتہ نہیں کیا اٹھاتے ہیں. ہمارے تو عہدے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتے ہیں, ہمارے پیچھے پھرتے ہیں, ہمیں عہدوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل, اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ عزت عہدے کے ساتھ اٹیچ ہے تو وہ دنیا کا سب سے زیادہ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم عقل اور کم علم شخص ہے. جو عزت ہے وہ ہارڈ ورک کے ساتھ اٹیچڈ ہے, وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہے, وہ آپ کے پیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہے, وہ آپ کا نظریے کے اوپر جو آپ اسٹرانگلی اسٹینڈ کرتے ہیں اور آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو, وہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اور جب اس کے ساتھ آپ اسی پیشن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو پھر آپ برانڈ بن جاتے ہیں. جیسے وہ چٹھا صاحب کہتے ہیں میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے جی, لیکن لوگ کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے چٹھا صاحب کو عزت دی ہے. اگر کسی کو ویسی عزت ریکوائرڈ ہے تو چلا جائے منڈی باؤلدین, وہ بھی جا کے شاہ تاج شوگر مل پہ کام شروع کر دے اس کے خلاف. وہ بھی منڈی باؤلدین چلا جائے, اپنے اوپر 150 کی FIR کروا لے. 150 FIR, وہ بھی منڈی باؤلدین چلا جائے, اپنی جا کے جائیداد کرک کروانا شروع کروا دے. وہ بھی منڈی باؤلدین چلا جائے, جا کے جناب کو 8-10 دفعہ جیل سے ہو کے آ جائے. وہ بھی منڈی باؤلدین چلا جائے اور اپنا جناب مال ڈنگر وائی ہر چیز, مالی نقصان, ہر طرح کا نقصان کروانا شروع کر دے, وہ بھی برانڈ بن جائے گا. برانڈ بننا. مجھے یہ بتائیے گا, ابھی چٹھا صاحب کی آپ نے پھر بات کر دی, نعیم چٹھا صاحب کو عہدے سے اتارا گیا, اس کے بعد ایک شور تھا جو ہم نے دیکھا, اچانک پھر آپ کی انٹری ہو گئی اور شور تھم گیا, ایسا کیا ہوا؟ جی امیر صاحب نے مجھے نعیم چٹھا صاحب کے پاس بھیجا, میں نعیم چٹھا صاحب کے پاس گیا, انہوں نے کہا مہارت قربان, نوٹیفیکیشن قبول, شور تھم گیا. انہوں نے کیا کہا کہ مجھے قبول ہے عہدہ اتارنا؟ جی بالکل قبول ہے جناب, میرے پاس اس کا مسئلہ ہے کس چیز کا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو اس میٹنگ کی ڈاکومنٹری ایویڈنس دے دیتا ہوں جو امیر صاحب کو بھیجا گیا. آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو اس میٹنگ کے منٹس آف میٹنگ دے دیتا ہوں. آپ کے پاس کوئی بیان ہے کہ انہوں نے قبول کیا؟ بھائی میرا چٹھا صاحب کو ساتھ کھڑا کر کے بیان ہے کہ چٹھا صاحب مرکز کے نوٹیفیکیشن کو مانتے ہیں, اسی تاریخ کا بیان ہے. سعد حسین رضوی صاحب کو بھیجا گیا بیان ہے, بتائیں آن ایئر کر دوں میں نے آپ کو بتایا. اگر آئندہ کو بات کرے کہ چٹھا صاحب عہدے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں یا عہدے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں تو نیکسٹ ٹائم پوڈ کاسٹ میں آپ اس کو میرے ساتھ بٹھائیے گا, آئندہ نہیں بیٹھے گا وہ. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا, آپ پھر چٹھا صاحب کا جو معاملہ بنا, آپ کو دیکھا گیا منڈی باؤدین میں, آپ گئے,
دھڑا بندی کرنے گئے یا خود سے چلے گئے یا کسی نے بھیجا آپ کو کوئی پلان؟ امیر محترم نے بھیجا جی. اچھا امیر محترم جی امیر محترم نے بھیجا. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, پہلے بھی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں بھی کہا ہے, آج بھی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی بالکل. اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. اس میٹنگ کے بعد ہم نے منٹس آف میٹنگ, اس میٹنگ میں جو بات ہوئی ہے وہ لکھ کے 12 لوگوں نے سائن کر کے امیر صاحب کو بھیجی ہے. پھر وہاں پہ 4 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, جس ویڈیو میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چٹھا صاحب مرکز کے یا ڈویژن کے اس نوٹیفیکیشن کو قبول کرتے ہیں, اور چٹھا صاحب بالکل ضلع. اب مسئلہ کس چیز کا سر؟ مسئلہ اس چیز کا قبول کر چکے ہیں. اب مسئلہ اس چیز کا کہ چٹھا صاحب کا مسئلہ ہونا کہ یار مجھے ادھر سے کیوں ہٹایا. سر جب چٹھا صاحب کو اتارا گیا تو کارکنوں نے کوشچن ارائز کیے. جی جب وہ بہت سارے سوالات اٹھے تو اب اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نعیم چٹھا ضلعی امیر کے عہدے کا طلبگار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نعیم چٹھا جو ہے وہ عہدے کا, یا نعیم چٹھا کو عہدے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کبھی ضرورت پڑی تو عہدے کو نعیم چٹھے کی ضرورت پڑے گی. وہ سر دیکھیں, اس کو عزت عہدے نے نہیں دی, اس کے اخلاص نے دی ہے, اس کی محبت نے دی ہے, اس کے ہارڈ ورک اور اس کی قربانیوں نے دی ہے. جو ناراض لوگ تھے آپ کے ساتھ, جی ٹھیک ہے, اکٹھے ہوئے, کیا ان کو اکٹھا کرنے سے پہلے آپ نے پارٹی کو اطلاع دی؟ جی بالکل دی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری ساتھ رضوی صاحب سے جس دن ملاقات ہوئی ہے, اس چیز کا آپ میری تردید کروا دیں. اس رات ملاقات میں 3 بجے میری یہ چیز کیٹیگوری 3 چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی. ٹھیک ہے. ایک, مجھے پوچھا تم کیا کرنا چاہتے ہو, میں نے کہا جی میں ناراض لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی آپ لوگوں کے نزدیک یہ دوریاں ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں وہ شخصیت ہوں جس کو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے اور بغیر عہدوں کے لوگ برابر عزت دیتے ہیں, مجھے ناچیز کو عزت دے دیتے ہیں. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت کا مخلص تھوڑا بہت ہے تو چلو اس کے ساتھ کوئی بات شیئر کر لیتے ہیں. دوسری چیز میں نے کہا میرے محترم میں ریفارمز کا ایک مسودہ لانا چاہتا ہوں. تیسری چیز میں یوتھ ونگ پہ کام کرنا چاہتا ہوں. تینوں چیزیں ایڈمٹ کی گئی, آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. جی ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ امیر محترم کو انفارم کر کے؟ الحمدللہ جی ٹھیک ہے. الحمدللہ. اگر میں امیر محترم کو انفارم کیے بغیر کوئی ایک ایسا اسٹیپ لوں تو I'll be thrown out from the party instantly. He is the ultimate authority in the party. اچھا, میں نے رکن شورا سے وہ سوال کیا, انہوں نے مجھے ایک مثال دی کہ حضرت خالد بن ولید تھے, وہ بھی سپہ سالار تھے, ان کو اتار کر بکریاں چرانے پر لگا دیا گیا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ چٹھا صاحب کو اتار دیا گیا, تو یہ واقعہ, یہ تو میچ آپس میں ہو رہا ہے, تو یہ اچھی چیز نہیں ہے؟ انہوں نے ایک اچھی بات, ایگزامپل اچھی نہیں. کیا ان کو اتارنے کے بعد یہود و نصارہ کو کہا گیا کہ نوٹ کر لیں؟ چٹھا صاحب کو اتارنے کے بعد یہ کہا گیا کہ ادارے کون ہوتے ہیں نوٹ کرنے والے؟ اداروں کا کیا کام ہے ہماری جماعت کے ساتھ؟ چٹھا صاحب اداروں کے ملازم ہے کہ جماعت کے عہدیدار ہیں؟ کس لیے لکھا گیا ادارے نوٹ کر لیں؟ اس کی وجہ بتائیں نا ادارہ. مجھے چلیں آپ ساری بات چھوڑیں, نیکسٹ ٹائم اتارنے والوں کو آپ پوڈ کاسٹ میں بٹھائیں, ان کو صرف ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں یہ کیوں لکھا گیا کہ ادارے نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ایک سوال. جب آپ کہتے ہیں کہ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب بکریاں چرانے پہ لگا دیا گیا, تو پھر سوال تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہو سکتا ہے. کیا یہ ڈویژن سے نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کون سے ادارے کو کیوں نوٹ کروایا؟ جواب لے کے دیں. یہ ان سے جواب چاہیے. اگر آپ نے ایک اسلامی مثال دی ہے, میں نے آپ کو اسلامی مثال میں سے جواب مانگ لیا. کس ادارے, کیوں اداروں کو نوٹ کروایا, وجہ؟ ٹھیک ہے. یہ آپ کا ایک جو ہے وہ کوسچن ہے ان کے لیے. سر کیوں, وائی؟ آپ نے اس کو سیک کیا, آپ نے اس کو ریموو کیا, دیٹس فائن, آپ کی اتھارٹی ہے. ادارے کون ہیں؟ کیا تحریک لبیک پاکستان کی حکومت پاکستان کے پاس رجسٹرڈ این جی او ہے؟ یہاں کوئی کوئی نیشنل بینک ہے؟ یہ پنجاب بینک کا کوئی ملازم تھا جس کو اتار کے جناب اوپر ہیڈ کو نوٹ کروا دیا گیا؟ یہ غلط کیا گیا بہت. یہ چیز جو میرا تو کوشچن ہے سر, آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا, کارکنان آپ پر نظریں رکھی ہوئی, امیدیں لگائے ہوئے ہیں آپ پر, آپ نے جیسے کہا میں کوشش کر رہا ہوں اکٹھا کرنے کی, تو جو اب کارکنان ہیں ان کو کیا امید دلائیں گے؟ ذرا ایک امید سر کیٹیگوریکلی, امید کی کرن نظر آ جائے. کیٹیگوریکلی جماعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرا میرے محترم سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرا انس حسین رضوی صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میرا شورا سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میرا ہماری نہ کوئی دڑا بندی ہے, ہماری نہ کوئی ایسی نیت ہے. ہم جماعت کے لیے بطور کارکن کام کرنا چاہتے ہیں, دن رات کام کرنا چاہتے ہیں. ہم اعلان کہتے ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے, پاکستان میں دین کے نفاذ کے لیے, اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہم اپنی جان, مال, اولاد, ہر چیز قربان کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کارکنوں سے میرا پیغام ہے, میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بالکل ڈس آرٹ نہیں ہونا, بالکل ڈس آرٹ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحریک لبیک پاکستان کی تگڑی ترین جماعت ہے اور تگڑی ترین جماعت کریں گے. اگر کوئی بیچ میں مایوسی پھیلانے والے اور یہ
فساد پیدا کرنے والے لوگ ہیں تو ان کا ہم ٹکا کے مقابلہ کریں گے, ان کا ہم جناب بالکل دن کے وقت ہم مقابلہ کریں گے, کوئی رات کے اندھیرے میں بھی مقابلہ نہیں کریں گے, ہم مقابلہ کریں گے, بالکل کریں گے جی. ٹھیک ہے. اور لائک سجیشن ہے میری پارٹی کے لیے کہ آپ نے اگر کسی کو ریموو کرنا ہے آپ اس کو بلائیں, اس کو بتائیں کہ یہ اس عہدے سے ہم تمہیں ہٹا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تم ہمارے لیے پہلے سے زیادہ محترم ہو گئے ہو, اب تم نے اپنا جان مال اولاد جماعت کے لیے دین کے لیے وقف کیا ہے تم نے, تم آج سے عہدے پہ نہیں ہو لیکن ہمارے لیے محترم ہو. بالکل یہ ساتھ نہ لکھے کہ مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں ہے, یہ آج سے غدار ہے, یہ آج سے مسلمان, یہ آج سے جناب انسان بھی نہیں ہے, یہ آج سے جناب پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہے. آپ کسی کو اتارتے ہیں اس کو بلائیں, اس کو سنیں, اس کو تسلی دیں کہ تمہیں ہم کسی اور اچھی جگہ پہ استعمال کریں گے. تم بطور کارکن بھی ہمارے لیے امیر سے بھی زیادہ یس, آپ ان پازیٹیو مینر اس کو باعزت طریقے سے رخصت کریں. آپ کیوں یہ نوٹیفیکیشنز پہ لکھ دیتے ہیں ادارے نوٹ کر لیں, ہم آپ کے کولو فیل کے ذمہ دار نہیں ہیں. کیا یار آپ نے کوئی فیکٹریز لگا دی ہیں ان کے نام جو اب آپ ان کو آگ کر رہے ہیں اس سے؟ کون سے آپ پارٹی اپنے کارکن کے کول کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے, فیل کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے. پارٹی جو ہوتی ہے وہ سربراہ ہوتی ہے, کارکن بچہ ہوتا ہے. سربراہ اپنے بچوں کی رسپانسبلٹی سے وہ سائڈ پہ نہیں ہٹ سکتا. تو جناب آپ ایک ٹرینڈ پیدا کریں پارٹی میں کہ اگر کسی کو اختلاف ہے تو اس کو سننے کی ہمت کریں. کسی میں اختلاف ہے کوئی آپ پارٹی میں ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنائیں, کسی کو اختلاف ہے تو اگر وہ انصاف لینے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو سنیں, آپ اس کو تسلی دیں, اس کو پتہ لگے کہ مجھے کم از کم میرے ساتھ انصاف ہوا ہے, مجھے سننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں عہدے پہ نہیں ہوں پھر بھی پارٹی میری ہے, پارٹی میں میری عزت ہے. تو ایسا کوئی میکنزم پارٹی میں ڈیولپ کرنا چاہیے. اور جو میں نے آپ کو ایک پہلے کوشچن بتایا تھا, یہ میرا کارکنوں کے لیے پیغام ہے. انشاءاللہ ہم پارٹی میں ریفارمز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں اور ریفارمز ہم کروائیں گے. اب وہ ریفارمز کیا ہیں وہ میں آپ کو کسی اور انٹرویو میں بتاؤں گا. ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے بتائیے گا کیا صرف عہدوں سے ہٹایا گیا یا اور بھی کچھ چل رہا ہے بیچ میں, کوئی معاملات چل رہے ہیں؟ سر بہت کچھ, بڑی میں نے افواہیں سنی اور بڑے بڑے معاملات, بہت سارے معاملات ہیں, بہت کچھ. دیکھیں میں تو عہدے سے ہٹایا نہیں گیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. میں تو پنجاب کا نائب ناظم اعلیٰ بنا اس وقت, وہ بھی مجھے بلا کے بنایا گیا. ٹھیک ہے, میں تو اس وقت بھی نہ انٹرسٹڈ تھا نہ مجھے پتا تھا. ڈیوٹی دی گئی, ہم نے اس کو اپنا دین ایمان کے مطابق سمجھ کے جناب ہم نے اس ڈیوٹی کو کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب آج تک مجھے نوٹیفیکیشن نہیں ملا کہ تمہیں اتار دیا گیا. ہمیں ایک واٹس ایپ پہ بتایا گیا کہ آپ مزید نائب ناظم اعلیٰ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے کہا سو بسم اللہ, بات ختم. اس کے بعد ہم نے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا, آج بھی کام کر رہے ہیں. کیا میں نائب ناظم اعلیٰ نہیں ہوں تو کیا میرا کیا کام, میری کو پینشن بند ہو گئی ہے, میری کو تنخواہ بند ہو گئی ہے؟ نہیں. یا میں نے کو ٹکٹیں بیچنی تھی, میں نے کوئی جناب خفیہ ایگریمنٹس کرنے تھے, میں نے کوئی جناب کوئی فنڈز اکٹھے کر کے کھانے تھے. مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اوقات سے بہت زیادہ نوازا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پر جو نوازا ہوا ہے میں اس میں سے خرچ کرنا چاہتا ہوں. کچھ لے کے میں گھر سے لا کے جماعت پہ لگانا چاہتا ہوں, جماعت سے لے جا کے گھر پہ لگانا میں نہیں چاہتا. نہ یہ میرا مزاج ہے نہ یہ میرا طریقہ ہے. ہمیں بات مجھے پتہ چلی ہے, آپ نے تصدیق کرنی ہے. رائے ونڈ میں 150 بندہ لائیو بیٹھا تھا ویڈیو کال پر, آپ نے بیان کیا تو کیا عمل پیش آ گیا؟ بیسکلی وہ کچھ کارکنان تھے اور کچھ عہدیداران تھے یو سی لیول کے. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے میسج کیا کہ ہم نے بڑی اسکرین لگائی ہے بابا جی کے خطاب کے لیے. ٹھیک ہے, تو اگر مناسب ہوگا کہ آپ اس پہ چند منٹ کا خطاب کر دیں. ٹھیک ہے. تو میں گھر میں فری تھا, میں نے ویڈیو کال پہ آ کے اس پہ خطاب کیا. جی جی بالکل. اب خطاب پہ میں نے کہا کہ سارے اختلافات ختم کرو, جڑ کے تحریک کی مضبوطی کے لیے کام کرو. اچھی بات کی, ایک پازیٹیو میسج اور لائک 3-4 منٹس کا میسج دیا. ٹھیک ہے. The very next day جس بندے نے میرا وہ خطاب سنا ان کو اس کے عہدے سے اتار دیا گیا. وہ جو 100-150 بندہ سارے گئے, جو یو سی لیول کے جو اس میں عہدیدار بیٹھے ہوئے تھے نا جی, سارے اتار دیے گئے. آپ کو اس کا بھی پروف چاہیے ہوگا تو میں آپ کو پروف اتارنے کا پروف دے دوں گا ود وائس ریکارڈنگ, جس میں امیر کہہ رہا ہے اس سرٹن کنسٹیچوئنسی کا کہ ہمیں اوپر سے حکم آیا ہے کسی سرٹن کوارٹر سے کہ انہوں نے رات کو عثمان مانگڑ کا خطاب کروایا ہے, ان کو عہدوں سے اتار دو. ہم نے تو پھر بھی مائنڈ نہیں کیا. ہم نے اپنے باپ کی بات کی ہے تو پھر ہمیں دکھ ہوتا کہ ہمارے باپ کی بات کرنے پہ اتار دی ہے. ہم نے تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے بات کرنی ہے, ٹکا کے کرنی ہے, ہر جگہ پہ کرنی ہے, پارٹی کی مضبوطی کی بات کرنی ہے. آپ ہمیں جو مرضی بنا دیں ہم نے کرنی ہے. زبردست ہو گیا. اچھا سر, زندگی میں کون سا بڑا نقصان تھا جو آپ نے تحریک کی وجہ سے اٹھایا اور برداشت کیا؟ ایک ایسا نقصان بتائیں, احسان نہیں جتلانا لیکن آپ نے بتانا یار یہ مجھے مشکل پیش آئی تھی اس وقت. تحریک کی وجہ سے میں نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا. میں نے جو بھی نقصان اٹھائے ہیں کیونکہ میری نیت اگر یہ ہے کہ آپ چھپانا چاہ رہے ہیں, نہیں, میری نیت اگر یہ تھی کہ میں نے تحریک کے لیے اگر میں نے وہ کچھ اگر برداشت کیا ہے
تو پھر وہ میرا عمل ضائع ہو جائے گا. میں نے جو کچھ کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمت کے لیے, سربلندی کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کیا ہے, اس لیے مجھے فائدہ ہی فائدہ, مجھے کوئی نقصان. تو 4 دن جو آپ کو رکھا گیا آپ کو نہیں لگتا وہ آپ میں نے تو کسی سے شکوہ بھی نہیں کیا, وہ آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی؟ بالکل کوئی پریشانی نہیں تھی, بالکل. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم جب دیکھیں ہم تحریک کے لیے نہیں گئے, ہم اپنے آخرت کے لیے گئے ہیں, بس بات ختم. ٹھیک ہو گیا سر. میں نے سوالات جتنے ہو سکتے تھے کوشش کی پوچھنے کی. اب جو انشاءاللہ ریپلائز آئیں گے, جوابات آئیں گے, اگر ہم ضرورت پڑی تو ہم انشاءاللہ اینی ٹائم I'm always open. اور اگر کوئی میرے ساتھ بیٹھ کے اس کو ریبرٹ کرنا چاہے, میں انشاءاللہ اس کا جواب دینا چاہے, آپ فیس ٹو فیس ان کو اس میں اپنی جو نیکسٹ ٹرانسمیشن ہے اس میں لے کے آئے آپ. میں نے جو بھی بات کی آج اس انٹرویو میں, میں 1000% اس کی گارنٹی لیتا ہوں, اور میں اس کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں, اور میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ I have evidence of each and everything I have mentioned in this interview. یہ میں بڑے آپ کو جو نا کانفیڈنس سے میں یہ آپ کو بات کر رہا ہوں. نیکسٹ اب ضرورت پڑی تو انشاءاللہ میں کوشش یہ ہوگی always open شخص کو لے کے بھی ہوں اور آپ کے ساتھ always open. آپ کا سر شکریہ, Thank you very آپ نے much. بڑا ٹائم دیا, بڑا قیمتی وقت دیا, آپ بڑے بزی پرسن ہیں, شیڈیول بھی میں نے آپ کا دیکھا ہے, تو آپ کا بڑا شکریہ. بلکہ شکریہ لفظ شاید آپ کے لیے وہ بھی چھوٹا ہے. اب تو شیڈیول مختصر ہوتا جا رہا ہے, اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, باقی پھر بھی خیر ہے. ٹھیک ہو گیا سر, جزاک اللہ. آپ آج تشریف لائے. اب سے ہماری یہ گزارش ہے ٹھیک ہے, پوڈ کاسٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو, فیس بک پیج کو, ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو, انسٹاگرام اکاؤنٹ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا. سوالات جو بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب بڑے سخت کر رہے تھے اور بڑے سخت جوابات دے رہے تھے, انشاءاللہ جو پوڈ کاسٹ سنیں گے ان کو مزید جو ہے وہ ان کے جوابات جو ہے وہ لینا چاہ رہے تھے, وہ ان کو آپ کو ملیں گے. تو مجھے اور عثمان خضر مانگڑ صاحب کو دیجیے گا اجازت. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.